الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من قوم يظهر فيه الزنا إلا أخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشاء إلا أخذوا بالرعب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائی، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں ایڈلٹری اور زنا کی مذمت اور اس کی برائی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. دنیا کی کوئی بھی قوم اس کام کو اچھا نہیں سمجھتی. فرق اتنا ہے کہ اسلام میں خوشی کے ساتھ کرے یا زبردستی سے کرے، دونوں کو گناہ قرار دے. لڑکی راضی ہو، عورت راضی ہو یا نہ ہو، اسلام میں دونوں میں وہ گناہ. لیکن دوسری قومیں رضامندی کو گناہ نہیں سمجھتی. اپنی خوشی سے جو کرے اس کی کوئی پکڑ نہیں. زبردستی کرتے ہیں تو اس کو بھی پکڑ کرتے ہیں اور قانون کی گرفت میں لیتے ہیں. باقی کوئی بھی انسان اس کام کو نہ اپنی بیوی کے لیے پسند کرتا ہے، نہ اپنی بیٹی کے لیے، نہ اپنی ماں بہن کے لیے. آپ سوچئے، اللہ کے رحمان کے بندوں کی صفات میں بتائے کہ وہ زنا نہیں کرتے. اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کی جو صفات 12 صفات بیان کی ایک جگہ کے اوپر قرآن مجید میں، اس میں یہ بھی فرمایا کہ ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے. میرے بھائیوں، ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے. پھر ٹھنڈی آتی ہے تو کوکونٹ آئل جم جاتا ہے. کیوں؟ ٹھنڈی ہوتی. آپ کو ٹھنڈی کا احساس کرنا ہو تو اس آئل کو دیکھو کیا کرتا ہے، جم گیا. اور ٹیپ میں پانی ٹھنڈا آنے لگتا ہے صبح صبح تو کہتے ہیں کہ بہت ٹھنڈی. اور دوپہر میں پانی گرم ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بہت گرم ہے، گرمی زیادہ ہے. تو انوائرمنٹ کے اندر اثر پڑتا ہے، ٹھنڈی کا، گرمی کا. اس اللہ کے اس کارخانے کے اندر، اس عالم کے اندر حضرت انسان کے اعمال کا اثر پڑتا ہے. نیکیاں ہوتی ہے تو سکون لگتا ہے، گناہ بڑھ جاتے ہیں تو
تو بدامنی پھیل جاتی. جس قسم کے گناہ ہوتے اس قسم کا اس کا اثر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایمان اور عمل صالح پر محبت کو بتایا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت ڈال دیں گے. لوگ محبت کرتے ہیں. ایک آدمی نمازی بن جاتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں یہ تو نمازی ہے. ایک آدمی دیندار بنتا ہے تو گھر والے بھی محبت کرتے ہیں, محلے والے بھی, گاؤں والے بھی اور ملنے جلنے والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور جو آدمی اپنی زندگی رف گزارتا ہے, زناکاری, چوری, چنڈالی اس طرح کے کام کرتا ہے تو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے اچھے اعمال کے ایفیکٹ ہے پازیٹیو, ایسے گناہوں کا ایک ایفیکٹ ہے نیگیٹو, کا ایک برا اثر پڑتا ہے. اور یہ اثر اس کام کے کرنے والے پر بھی ہوتا ہے اور پورے ماحول پر بھی ہوتا ہے. خصوصاً جو یہ زنا کا گناہ ہے یہ بہت ہی زیادہ گھناؤنا اور نقصان دہ عمل ہے. لیکن میرے بھائی اگر آدمی سمجھ لے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. یہ نہیں ہے کہ کل ہی آپ معافی نہیں ہوگا, معاف ہو سکتا لیکن توبہ کرنے والا, سچی توبہ کرنے والا. آج دنیا کے اندر زنا بھی عام ہو گیا اور اس کے اسباب بھی عام ہو گئے. ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ دنیا کے اندر کیا پلاننگ ہو رہی ہے. زنا تک پہنچانے والے جتنے اسباب ہیں اس کو آسان کر دیا. ایک زمانے میں آدمی کو اگر پکچر دیکھنا ہوتا, فلم دیکھنا ہوتا تو تھیٹر میں جانا پڑتا, وہاں جا کے دیکھتا. آج تو گھر گھر میں ہو گیا ٹیلی ویژن. اور نعوذ باللہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کیا نہیں دکھایا جاتا میرے بھائی. پرائی عورتوں کو ننگا دکھایا جاتا ہے اور کیا 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 جاتا ہے. قرآن پاک نے ایمان والوں کو کیا بتلایا, اس کے قریب بھی مت ہونا. لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت ہو. انہ کان فاحشہ, اس سے کہ وہ تو بے حیائی ہے. آج دنیا کے اندر ایڈورٹائزمنٹ دی جاتی ہے, اس ایڈورٹائزمنٹ کے اندر بھی بے حیائی والی باتیں. یہ ہمارے دماغ کو خراب کرتے ہیں. تو ٹی وی کے اندر مناظر دکھائے گئے, اب تو گھر گھر میں کیا, ہر جیب کے اندر تھیٹر آ گیا, ہر جیب کے اندر آ گیا. بٹن دباؤ, ارے آپ نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ کو میسج آئے گا کہ آپ کو سیکس کے بارے میں کچھ دیکھنا ہے تو یہ بٹن دباؤ. کہاں جاؤ, ایک ہی راستہ ہے, دیندار بن جاؤ. ایک ہی راستہ ہے میرے بھائیوں. اور میں دل سے ایک بات کہہ رہا ہوں آج آپ کو, اب زیادہ وقت نہیں ہے. بہت جلد اللہ رب العزت ایسا لگ رہا ہے کہ ایسے فیصلے اتریں گے کیونکہ حد ہو گئی ہے. جو نہیں سوچا تھا, جو نہیں چاہا تھا, آج دنیا میں دیکھنے میں اور سننے میں آ رہا.
اس لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اللہ، اس کے رسول کا طریقہ اور اس کا حکم، اللہ کا حکم، اس کے رسول کا طریقہ، اس سے آزاد ساری دنیا ایک طرف، میرے اللہ اور نبی کا طریقہ حکم ایک طرف۔ ہم اس بات کو طے کر لیں، گنہگار میں بھی ہوں، آپ بھی سب گنہگار، یہ نہیں کہ میں بول رہا ہوں تو بہت پاک ہوں، لیکن ہمیں سنبھلنا پڑے گا میرے بھائی، پورے عالم کا نقشہ اللہ بدل دے گا، ایسی قیامت کی نشانیاں جو دکھائی دے رہی ہے لوگوں کو، اور اگر قیامت کی جو بڑی نشانیاں جیت گئی میرے بھائیوں، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اب کیا توبہ کرو؟ اسی لیے میرے عزیزوں، ایک بات اپنے دل میں آج بٹھا لو کہ رات کو سونے سے پہلے خدا سے اپنا معاملہ ٹھیک کر کے دو، رات کو سونے کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر کے دو کہ آج تک جو کچھ مجھ سے غلط ہوا میں اس کی معافی مانگوں اور آئندہ نہیں کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ، جب کسی بستی کے اندر سود خواری اور زنا ظاہر ہو جائے، کسی گاؤں بستی کے اندر زنا خواری اور سود خوری عام ہو جائے تو ان لوگوں نے اپنے آپ پر اللہ کے عذاب کو لازم کر دیا ہے، اپنے یہاں عذاب کو اتار دیا ہے۔ کیوں میرے ہم سب تو اللہ کے بکے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے نہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خرید لیا ہے ان کے نفوس کو اور ان کے اموال کو جنت کے بدلے میں۔ دل نہیں بتلایا کہ دل خرید لیا، کیا خرید لیا؟ نفس خرید لیا، کیا خرید لیا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، انفس کہا ہے، نفس، اس کو اللہ نے خرید لیا، تو اب یہ نفس تو اللہ نے لے لیا، پھر ہم اس کے پیچھے کیوں چلے؟ وہ تو دے چکے ہیں اللہ۔ بعض کتابوں میں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے دل نہیں فرمائے کہ ان کے دلوں کو خرید لیا، کہا تو یہی جاتا ہے کہ انسان کے بدن میں سب سے بڑھیا اگر کوئی چیز ہے تو وہ دل ہے، تو علامہ صفوی نے لکھا کہ انسان کے بدن میں جو سب سے نکما ہے وہ اس کا نفس ہے، نہیں؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا ہوں، اس لیے کہ نفس کا کام تو برائی کا حکم دینے کا ہی ہے۔ تو ہمارے نفوس اللہ نے خرید لیے اور پھر ہم اللہ کی مخالفت کرنے کے اندر اسی نفس کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو زنا جب کسی قوم میں عام ہو جاتا ہے اور سود خوری، سودی کاروبار عام ہو جاتا ہے، تو گویا کہ اس قوم نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو اتار دیا ہے۔ اور دوسری ایک حدیث شریف میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من قوم یظہر فیہ الزنا الا اخذوا بالسنہ، جب کسی قوم کے اندر زنا عام ہو جاتا ہے تو وہ قحط سالی میں پکڑے جاتے ہیں۔ قحط آتا ہے، قحط اس کا یہ مطلب نہیں کہ پانی نہیں برستا، پانی برستا ہے پھر بھی اگتا نہیں، پانی برسے پھر بھی نہ اگے، یہ ہے اصل جڑا۔ ہم لوگ کا پانی نہیں برستا تو کہتے ہیں کہ جڑا ہو گئے، اصل جڑا یہ ہے کہ پانی بھی برس رہا ہے اس کے باوجود پیداوار نہیں اگ رہی۔ جب کسی قوم کے اندر زنا کاری عام ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پکڑتے، اور جس کسی قوم میں
کرپشن عام ہو جاتا ہے تو پھر اس قوم کو رعب میں پکڑا جاتا ہے، ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں. جب سود جب زناخوری عام ہوگی تو قحط سالی آئے گی، اور جب رشوت خوری عام ہوگی تو پھر مرغوبیت رعب آ جائے گا، ڈریں گے ایک دوسرے سے. میرے بھائیوں، یہ بات جو چل رہی ہے زنا کی برائی کے بارے، یہ صرف ہم سب کے لیے، ہم لوگ صرف سننے سنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے. ہمارے وہ دوست و احباب جو اس برائی میں مبتلا، اس کو حکمت سے سمجھانا ہے. ہاں، بعض دفعہ آدمی اپنے پڑوس میں مشغول ہو جاتا، کتنا بڑا گناہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور وہ بھی بخاری مسلم شریف کی دو کتابیں جو بہت ہی زیادہ صحیح کہی جاتی ہے، ان کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ کوئی شریک کرے حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا، پھر بھی کوشش کرتا ہے. میں نے عرض کیا یہ تو بڑی بات ہے، صحیح ہے کہ اس نے پیدا کیا اور دوسروں کی پوجا کرے، دوسروں کے سامنے سر جھکائے. سننا ہی ہوں، اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقتل ولدک تخاف ان تقسم معک، تو اپنے بیٹے کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ میرے ساتھ کھائے گا، مجھے اس کو کھلانا پڑے گا، اس ڈر سے تو قتل کر دے. یہ بڑا. میں نے عرض کیا سننا ہی ہوں، اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا ان تزانی خلیلۃ جاری، یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے. اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے. زنا تو ایسے بھی برا، اور پھر پڑوسی کی بیوی کے ساتھ. پڑوسی اطمینان رکھتا ہے کہ میرا پڑوسی بہت اچھا آدمی ہے، وہ بیچارہ بھروسہ کرتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بڑا. اپنی جوانی وہاں نہیں دکھانے کی، اپنی طاقت کو وہاں نہیں دکھانا ہے. ہو رہا ہے کتنا بڑا. اور گناہ دوسری ایک حدیث شریف میں ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے اس کی بیوی ماں برابر ہوتا ہے دوسرے لوگوں کی. دیکھو اللہ کے راستے میں جانے کی کیا قیمت ہے، کتنی قیمت ہے اللہ کے راستے میں جانے والوں کی. کہا کہ اس کی بیوی ایسی ہے جیسے کہ اپنی سگی ماں. اور جو آدمی گھر پہ رہتا ہے اور اپنے جس نے بھروسہ کیا ہے اس کی بیوی کے ساتھ اس طرح کرنے والا کل قیامت کے دن اس کو قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے. اور جس کے ساتھ اس نے کیا ہے، جس کے بھروسے کو مطلب یہ ہے کہ بھروسے کے خلاف کیا، کہا جائے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے جتنی چاہے لے لے. میرے عزیز، اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھلا. ہم سب کو چاہیے کہ سارے گناہوں سے توبہ روزانہ کرتے رہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے سو. میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں، حالات دنیا کے یہ بتلا رہے کہ جتنی برائیاں عام ہو رہی ہے اللہ کی پکڑ بھی بڑی تیز آ رہی ہے. حالات کہاں پہنچا دے وہ اللہ کی جانتا ہے. اس لیے ہر روز صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے توبہ کرو، اپنی غلطیوں کا اقرار کرو، اعتراف کرو. زنا کے نقصانات جیسے انڈیویجل ہوتے ہیں ایسے اجتماعی ہے. ایک بہت بڑا گناہ انڈیویجل، یہ زنا کا ایک بہت بڑا نقصان انڈیویجل یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی حرکت کرتا ہے وہ وقت آتا ہے کہ اس کا گھر مطمئن نہیں رہتا، اس کے گھر میں اطمینان نہیں، بھروسہ نہیں رہتا. کیونکہ ایک آدمی کا دوسری جگہ جائے گا تو کوئی اس کے گھر پہ آئے. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، تفسیر روح البیان میں بھی لکھا، فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 6 کے اندر بھی لکھا. واقعہ یہ کہ ایک
ایک سبقہ پانی پلانے والا تھا، تو بھشتی بھی کہتے پانی لاتے اور لوگوں کے گھر میں پانی ڈالتے رہتے ہیں، پہلے چمڑے کا بینچ کے اوپر لاتے تھے. تو سال ہر سال سے ایک آدمی کا یہ کام تھا کہ لوگوں کے گھر پہ پانی ڈال جاتا تھا. ایک سنار تھا، اس سنار کی بیوی اس کو جانتی تھی، کئی سالوں سے پانی ڈالتا رہا، اس لیے یہ پانی ڈالنے کے لیے گیا تو ہوا یہ کہ سنار کی بیوی کی یہ ران کھل گئی، کپڑا ہٹ گیا، تو اس سبقہ نے اس کی ران کے اوپر سے ہاتھ پھیر دیا. ایسے اس وقت کے لوگ بھی سمجھدار تھے. جب شام کو اس کا شوہر آیا کام سے، اس نے کہا تم اپنے کام پہ جو گئے تھے اپنی رودات مجھے سناؤ، تم نے کیا کیا وہاں؟ کہا کہ نہیں تم سناؤ تو صحیح، تم کچھ گڑبڑ کیے ہو. کہا کہ بات یہ ہوئی، بات کتابوں میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح لکھا تھا کہ میں ایک عورت کو ایسے چوری پہنا رہا تو اس کا بدن مجھے بہت اچھا لگا تو میں نے اس کو چوم لیا، اور بعض کتابوں میں دیکھا کہ اس کا کپڑا ران سے ہٹ گیا تو میں نے اس کی ران کے اوپر ہاتھ پھیلا دیا. اس کے آگے اگر تم نے کچھ کیا ہوتا تو وہ کام میرے ساتھ یہاں ہوتا. سبقہ کا کوئی قصور نہیں ہے، پانی پلانے والے کا قصور آپ کا. میں نے اپنے والد صاحب سے ایک واقعہ سنا تھا ان کے پڑھنے کے زمانے کا، ماسوٹ کا. ایک پرنسپل تھا، اس کے ایک لڑکا اور ایک لڑکی. لڑکا انگلینڈ پڑھنے کے لیے جا رہا تھا اور بیٹی یہاں پہ پڑھ رہی. بیٹے کو اور بیٹی کو ایک روم میں بند کر کے اس پرنسپل نے سمجھایا کہ بیٹا دیکھو تم جا تو رہے ہو لیکن یاد رکھنا جس ملک میں جا رہے ہو اس ملک کے اندر عریانیت اور فحاشیت کتنی ہے. اگر تم نے کوئی حرکت کی وہاں تو تمہاری بہن یہاں پر یاد رکھنا. ٹھیک ہے. یہ لڑکا گیا، کچھ وقت ایسا گزرا ہوگا ایک آدھ سال، اور اس کی آنکھ لگ گئی کسی گوری کے ساتھ. اب ادھر اس لڑکی کی کسی کے ساتھ آنکھ لگ گئی. اس نے اپنے بیٹے کو لے کر لکھا کہ بیٹا تم یہاں آ جاؤ. جب بیٹا آیا، رات کا وقت تھا، ایک روم کے اندر بیٹھے تھے. باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کوئی ایسی حرکت تو نہیں کی وہاں؟ کہانی میں کہا بتانا پڑے گا. کہاں ایسا کیا؟ کہا تو اپنی بہن سے پوچھ کہ اس نے کیا کیا. اقرار کیا، اس نے گولی مار. دونوں کو گولی مار. یہ ہوتا ہے میرے بھائی، برائیوں کو ہم اپنے خود جنم دیتے ہیں، اپنی یہاں لاتے ہیں. ہمیں تھوڑا پیچھے مڑ کے دیکھنا پڑے گا. توبہ کرو، ہم سب گنہگار ہیں. جس جس درجے کے گنہگار ہم ہیں، ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد ہے کہ جس قوم کے اندر زنا کاری، سود خوری، رشوت ستانی، کرپشن عام ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے. اور پوری دنیا کا نقشہ آپ لوگ جو نیوز جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، پتا ہوگا کہ آج دنیا میں کیا ہو. ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کر لو، اپنا معاملہ خدا کے ساتھ صحیح کر لو. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ روزانہ سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ کے سامنے معافی کی، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ کے گھر تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں دیکھا اندھیرا، ایک عورت کھڑی ہے. اس نے کہا ابو ہریرہ میرا تجھ سے ایک سوال ہے. کہا کیا؟ کہا میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں؟ کہا تو نے کیا؟ ہاں میں نے زنا کیا، اور زنا کے بعد جو بچہ پیدا ہوا اس کو میں نے قتل کر کے مار ڈال کے پھینک دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کوئی راستہ نہیں دے. یہ عورت بے ہوش ہو کر گری. اس کو ہوش آیا تو اپنے راستہ لیا. صحابہ کرام تو صحابہ کرام کے تھے، اللہ نے ان کو چنا. وہ خاص لوگ تھے،
صبح میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو یہ بات ہوئی اور اپنے دل میں ان کو افسوس تھا کہ جب اللہ کا نبی موجود ہے اور میں کیسے فتویٰ دے دوں، میں کیسے فتویٰ دے سکتا ہوں جبکہ اللہ کا نبی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلکت و اہلکت، اے ابو ہریرہ تو تو خود بھی ہلاک ہوا اور اس عورت کو بھی ہلاک کر دیا۔ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے چل کے؟ الا من تاب، جو توبہ کرے گا اس کی توبہ اللہ قبول کرے گا۔ تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ توبہ نہیں ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے نکلتے ہیں اور اس گلیوں میں پوچھ رہے ہیں کہ فلاں قسم کی عورت میں نے دیکھی، اس کو کسی نے دیکھا، اس کا پتہ مجھے بتا دو، مجھے کچھ کہا۔ یہ شام تک کہتے رہے، لوگ کہے کہ ابو ہریرہ پاگل ہو گئے۔ ایک احساس تھا کہ میں نے غلط مسئلہ بتایا۔ وہ تو صحابہ کے دل تھے میرے عزیزوں، اب کیا ہوگا اگر وہ عورت ایسے ہی مر گئی؟ تو یہ فکر رات کے وقت اسی جگہ پر اس عورت کو پائی اور فرمایا کہ دیکھ تیرے لیے توبہ ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس عورت کے خوشی کے مارے بے ہوش، جب ہوش آیا تو کہا کہ میرے پاس ایک باغ ہے، میرے اس گناہ کے بدلے میں نے اللہ کے راستے میں توبہ کرو میرے۔ ہاں، گناہ تو سب سے ہوتا ہے اور دو دوسرے ہمارے مسلمان ان گناہوں میں مبتلا ہیں، ان کو ہم نکالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کے موقع پہ جب دیکھا، مجھے فرشتے نے بتایا، لے گئے تو ایک تنور جیسی جگہ ہے، اوپر سے سکڑی ہوئی اور نیچے سے کشادہ ہے، جس میں ننگے مرد اور عورتیں ہیں، آگ جلتی ہے، وہ نکلنا چاہتے اچھا دیکھا یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت۔ دوسری ایک روایت میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا جہنم کے اندر زنا کرنے والوں کو کہ ان کے اندر سے بدبو ایسے آ رہی تھی جیسے پاخانہ کی بدبو ہوتی ہے، اس طرح سے میں نے دیکھا۔ زلزلوں کا آنا، دنیا کے اندر بدامنی کا ہونا، بارش کی کمی کا ہونا، یہ ساری باتیں یہ گناہوں کے نتائج ہیں۔ ہم لوگوں کو ہم اپنے آپ پر انڈیویجلی طور پر ہر ایک استغفار کرتے ہیں، اس لیے کہ میں اور آپ جس زمانے سے دور سے گزر رہے ہیں وہ دور میرے عزیزوں یاد رکھو، ایسا دور ہے کہ جس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ جاہلیت اخری ہے، یا وہ تو جاہلیت اولا تھا، جس کے زمانے جاہلیت ہم کہتے ہیں وہ فرض تھا، فرض یہ لاسیہ کہتا ہے۔ اس زمانے کے اندر ہم اس کی برائی کرتے ہیں کہ وہ ایسے تھے ویسے تھے، حالانکہ ان میں بہت ساری خوبیاں بھی، وہ سچ بولتے تھے، وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، ان لوگوں میں سخاوت تھی، بہت خوبیاں تھیں۔ لیکن آج کا جو زمانے جاہلیت دوسرا شروع ہوا ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری باتوں میں سچائی کتنی، ہمارے وعدہ پورا کرنے میں ہم کیسے، اور اسی طرح سے ہمارے دوسرے اعمال، ہماری نگاہیں کیسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں زنا کرتی، بات زبان زنا کرتی، پاؤں زنا کرتے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا قبل اس کے کہ وہ میجر سائن جو قیامت کی ہے کہ جس کے بعد توبہ کا دروازہ شد ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، اس سے پہلے توبہ کی۔ رات کو سونے کے وقت سے میں نے عرض کیا کہ ہر روز سوتے سوتے بھی اللہ سے کہو کہ یا اللہ تو تو کریم ہے، میں ہی گنہگار، تو مجھے معاف کر۔ اگر ہر روز ہم نے توبہ کی، اگر صبح میں اٹھ کر خدا کا کوئی فیصلہ ہے تو ہم تو توبہ کے ساتھ سوئے،
اس لیے ہر روز ہر رات کو یہ سمجھو پتہ نہیں صبح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ سوچ کر سویا کرو اور اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ آج کے اس دور میں توبہ اور استغفار کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ دنیا کا نقشہ خدا کب بدل دے اس کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔